اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے پوئٹری سیکشن سے چیپٹر نمبر 4 یعنی پوئم، جس کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے سپیک اپ. یہ فیض احمد فیض کی پوئم ہے. اس پوئم کی ہم کل انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم اس پوئم کی جو 3 سٹنزاز ہے، ان کو آج ہم ان کی لائن بائی لائن سٹنزا وائز ان کی آج ہم ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج پڑھتے ہیں آج کی کلاس میں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک، انگلش ٹیکسٹ بک کو یعنی پوئٹری سیکشن میں اس کا چیپٹر نمبر 4 آپ کھولی، تو وہاں سے آج ہم اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھنے جا رہے ہیں. تو سٹنزا نمبر فرسٹ: اسپیک اپ فار یور لپس آر ناٹ سیلڈ اینڈ یور ورڈس آر سٹل یور اون. دس upright body is yours. Speak while your soul is still your own. پھر سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. Speak up, for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. یہ پہلے سٹنزا کی 4 لائنز ہیں. اس میں فیض احمد فیض اپنے ملک کے لوگوں کو پکارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو کہہ دیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں. ان کے پاس اپنے ہونٹ ہیں، یعنی ان کا جو انہیں بولنے کے لیے دوسروں سے ہونٹ ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے بدن اوپر کو سیدھے کھڑے ہیں، یعنی ان کی اپرائٹ باڈی ہے. شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انسان ہیں اور بولنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ صرف انسان ہی ہوتے ہیں جن کے بدن اوپر کو سیدھے کھڑے رہتے ہیں. کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہوتا جس کا بدن اوپر کو سیدھا کھڑا رہنے والا ہو، اور کسی بھی جانور کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے شاعر اپنے وطن کے لوگوں کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ خدا نے انہیں بولنے کی طاقت دی ہے، اس لیے انہیں وہ باتیں ضرور بول دینی چاہیے جو وہ بولنا چاہتے ہیں. اور ان کے پاس ایک روح بھی ہے جس کی آواز انہیں ضرور سننی چاہیے، اور انہیں وہ باتیں بول دینی چاہیے جو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے. یہ وہ ڈر تھا، اس دور کی بات تھی جب ہمارا ملک بھارت انگریزی اس جابرانہ نظام کے انڈر تھا. تو جو ان سے اس ظالمانہ نظام سے نجات پانے کے لیے جو جدوجہد چل رہی تھی، آزادی کی جدوجہد، تو اس وقت جو ظلم اور بربریت روا تھی بھارت کے لوگوں پر، یہ اسی دور کی یہاں پر بات یہ نظم ہے جس وقت فیض احمد فیض نے اپنے لوگوں کو یہاں پر ان کو حوصلہ دلانے کی کوشش کی، اور ان سے وہ پکارتا ہے کہ وہ کہہ دیں جو ان کو کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے. انہیں وہ ڈر کی وجہ سے کیوں بولنے سے کتراتے ہیں، تو ان کو کہہ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی زبان ہے، اپنے ہونٹ ہے، اپنا جسم ہے جو سیدھا کھڑا رہنے والا ہے جسم ہے. وہ ان میں مردانہ صلاحیت ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں بولتے. تو دوسرے سٹنزا میں آگے فرماتے ہیں: لک دیئر ان دیٹ سمتھی، لک دیٹ in their smithy, its red oven fresh flames, the padlocks are already opening their mouths, and each
fitter is secreting around. Look there in that smithy. Its red oven fresh flames. The padlocks are already opening their mouths, and each fitter is secreting around. یعنی یہاں پر فیض احمد فیض ایک ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو ظاہری طور پر علامتی ہے. وہ لوہار خانے، بٹھی، لپٹوں، تالوں اور زنجیروں کی باتوں کا استعمال کرتا ہے. یعنی سمتھی لوہار خانے کی بات، یعنی یہ یہاں پر بات کہتا ہے. اسی طرح سے اوون یا بٹھی یعنی فلیمز یعنی لپٹوں، اور اسی طرح سے یہاں پر تالوں اور زنجیروں یعنی پیڈلاکس اینڈ فٹرز کی یعنی ان علامتوں کا یہاں پر استعمال کیا ہے شاعر نے، یعنی پوئٹ نے، فیض احمد فیض نے. ان علامتوں کے معنوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. لوہار خانہ بٹھی یعنی وہ جدوجہد ہیں جو کہ بھارت کی آزادی کے لیے چل رہی ہیں. تندور یا بٹھی وہ گرمی ہیں، یعنی اوون جو کئی شہیدوں کی موت سے پیدا ہوئی ہے. لپٹیں یعنی جو فلیمز، لپٹیں مخالفت کی وہ آوازیں جو ہر جگہ سے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تالے اور زنجیریں ظاہری طور پر غلامی کی علامتیں ہیں. وہ انتظار کر رہی ہیں کہ انہیں آزادی کے سپاہیوں کی بٹھی میں پگھلا دیا جائے. ان علامتوں کے ذریعے شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہیے اور انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں کیے جا رہے ظالمانہ سلوک کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے. غلامی کے تالے اور زنجیریں پہلے ہی پگھلنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تھی اس دوسرے سٹنزا کی ایکسپلینیشن. اب تیسرے سٹنزا میں یعنی فردر فیض احمد فیض اپنے ملک کے لوگوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے، اسپیک اپ ناؤ فار ٹائم از رننگ آؤٹ بفور یور باڈی اینڈ مائنڈ فیڈ اوے. ٹیل اس فار ٹروتھ از ناٹ یٹ ڈیڈ. اسپیک وٹ ایور یو ہیو ٹو سی. Speak up now, for time is running out before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. یعنی فیض احمد فیض اپنے وطن کے لوگوں کو پکارتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے منہ کھولیں اور بول دیں، نہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. وہ کہتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. لوہار خانے کی بٹی ابھی بہت گرم ہے اور انہیں لوہے کے گرم رہتے ہوئے ہی اس پر چوٹ لگا دینی چاہیے. اگر یہ ایک بار ٹھنڈا پڑ گیا تو یہ پہلے جتنا ہی سخت ہو جائے گا. غلامی کے تالے اور زنجیریں نہ ٹوٹ سکنے والی ہو جائیں گی. شاعر کہتا ہے کہ سچائی ابھی مری نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے سبھی کو بول دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے جو انہیں کہنا ہے. تو یہ تھی اس پوری نظم کی، اس پوری پوئم کی ایکسپلینیشن. تو اس پوئم سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز جن کو میں نے یہاں پر نوٹ کر رکھا ہے، ان کی میں میننگ آپ کو یہاں پر رپیٹ کرتا ہوں. یہاں پر سیلڈ مینز لاکڈ یعنی مہر بند ہونا. اپ رائٹ مینز اسٹریٹ یعنی اوپر کو سیدھا. سول مینز اسپرٹ روح یا آتما. سمتھی مینز میٹل ورک شاپ یعنی بٹھی یا لوہار خانہ. اوون مینز فرنیس مینز تندور یا چولہا. فریس مینز وائلنٹ یعنی خوفناک یا خطرناک. پیڈلاکس مینز
means detachable lock یعنی تالے. فٹر means chain یعنی زنجیریں یا بیڑیاں. سکریٹنگ means avoidance بچنے کی کوشش کرنا. رننگ آؤٹ means to expire ختم ہو رہا ہے. فیڈ اوے means کمزور ہو جانا یا مرجھا جانا. پھر سے میں ان کو پڑھتا ہوں. سمیتھی means metal workshop. oven furnace. Brace means violent. Padlocks means detachable lock. Fitter means chain. Secreting means avoidance. Secreting means avoidance. Running out to expire. Sealed means locked. Upright means straight. Soul means spirit. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان سٹنزاز سے اس پوئم سے جو ہم نے پڑھی ہیں ان کی میننگ یہ ہے. تو آج کے کلاس میں بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی والسلام.